بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام بریڈ کوسٹنگ چینل. BBC دیکھنے والے سبھی ناظرین اور ویورز کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارا سلسلہ وار سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس خوبصورت اور دلچسپ سیگمنٹ کا یہ تازہ شمارہ کاؤنٹر انکاؤنٹر. ناظرین محترم، آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جناب عمر عبداللہ صاحب کو، جو فی الوقت یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے چیف منسٹر ہیں. رواں ماہ کی 16 تاریخ کو ان کی حکومت کا 1 سال پورا ہو چکا ہے. آئیے ناظرین عمر عبداللہ صاحب کے 2 بیانات سن لیتے ہیں. ایک بیان انہوں نے حکومت سازی سے چند ماہ قبل دیا تھا، اور دوسرا بیان انہوں نے جموں میں اپنے صدر دفتر پر دیا تھا پریس نمائندوں کے سامنے بحیثیت چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر چند روز قبل. آئیے ناظرین محترم پہلے عمر عبداللہ صاحب کے یہ 2 بیانات سن لیتے ہیں، پھر پروگرام کے اس پار عمر صاحب کے ان 2 بیانات کا کاؤنٹر انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. کوئی رحم نہیں کرتے. جب آپ کو میٹر لگانے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے گھروں پہ وہ سمارٹ میٹر جس کو آپ کہتے ہو، جہاں پہلے پیسہ بھرنا ہوتا ہے پھر بجلی آئے نہ آئے وہ دوسری بات ہے، وہ میٹر لگانے میں آپ پیچھے نہیں رہتے ہو، لیکن بجلی آپ فراہم نہیں کرتے. کریے، کوئی بات نہیں، اسمبلی الیکشن ہو جائیں، میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح ہم اس کو آگے چلائیں گے. اسمارٹ فون سے پریشان نہیں ہوتے ہو تو آپ پری پیڈ بجلی میٹر سے پریشان کیوں ہو؟ ہے تو وہی چیز، آپ پہلے پیسہ بھرتے ہو پھر موبائل استعمال کرتے ہو. بالکل اسی طرح آپ کے یہاں میٹر لگے گا، آپ پیسہ بھریے اور بجلی استعمال کریے، اس میں پریشان ہونے کی کیا. اور میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوال سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ میٹر صرف جموں میں لگ رہے ہیں. یہ میٹر سب جگہ لگ رہے ہیں. میری بہن کے گھر میں بکار پہ اسی طرح کا پری پیڈ اسمارٹ میٹر لگا ہوا ہے. میری آنٹی کے گھر پہ بالکل میرے گھر کے دوسرے طرف ان کے گھر میں پری پیڈ اسمارٹ میٹر. وہ اپنے فون پہ چیک کرتی ہیں کہ کریڈٹ بیلنس کتنا ہے، جب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے میٹر میں اور پیسہ چڑھا دیتی ہیں اور بجلی استعمال کر جاتی ہیں. اگر میرے رشتہ دار یہ کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، عام یہاں باقی لوگوں کو اس چیز کی پریشانی کیوں؟ جی ہاں ناظرین محترم، آپ نے عمر عبداللہ صاحب کے 2 بیانات سن لیے ہیں. پہلا والا بیان انہوں نے اس وقت دیا تھا جب وہ حکومت میں نہیں تھے، اور دوسرا بیان انہوں نے تب دیا جب وہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر ہیں. 16 اکتوبر 2024 عیسوی تک یہاں جموں کشمیر میں گورنر راج قائم تھا، اور جب گورنر یہاں پہ سمارٹ میٹرز لگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت عمر عبداللہ صاحب نے بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے احتجاج کیا تھا سمارٹ میٹرز لگانے کے خلاف. اس وقت انہوں نے LG انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ضرورت کے مطابق بجلی فراہم نہیں کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف LG اور اس کی انتظامیہ یہاں پر سمارٹ میٹرز نصب کرنے پر بضد دکھائی دے رہی ہے. جموں و کشمیر میں سمارٹ میٹرز نصب کرنے پر عمر عبداللہ صاحب نے اس وقت LG اور اس کی انتظامیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ جو ہی یہاں پر اسمبلی انتخابات منعقد کیے جائیں گے اور جو ہی یہاں پر عوامی حکومت مارز وجود آئے گی تو ان سمارٹ میٹرز کو ہم دریائے جہلم میں اور دریائے توی میں پھینک کر ہی دم لیں گے. لیکن وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمر عبداللہ صاحب سمارٹ میٹرز کی تو دور کی بات ہے، اب موصوف یہاں پر پریپیڈ میٹرز لگانے کو جائز قرار دے رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ انسان کس مٹی کا بنا ہوا ہے. حکومت سے باہر رہنے کے وقت یہ شخص جس کام کو ناجائز قرار دے رہے تھے، مسند اقتدار پر بیٹھنے کے بعد یہی شخص اس کام کو جائز قرار دے رہا ہے. یہاں پر ایشو یہ نہیں ہے کہ سمارٹ میٹرز یا پریپیڈ میٹرز لگانا جائز ہے یا ناجائز، البتہ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہ نیشنل والے، یہ شیخ خاندان والے عوام کو، جموں کشمیر کے عوام کو کیا سمجھ رہے ہیں. یہ شاطر لوگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کو کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں. اس طرح سے یہ شاطر لوگ عوام الناس کو راحت پہنچانے کے نام پر جھوٹے اور بے بنیاد وعدے کر رہے ہیں.
किस तरह से ये कज़ाब लोग हुकूमत से बाहर एक बात और हुकूमत के अंदर दूसरी बात कर रहे हैं। क्या ऐसा करके इन बेशर्मों को शर्म तक महसूस नहीं होती है? लेकिन अफसोस सद अफसोस यहाँ के अवाम पर, यहाँ की आम जनता पर, जो इतना धोखा और फरेब खाने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल वाले निशान पर अपना भरोसा जताते हैं और बार बार इसी तंजीम को अपना वोट देते हैं। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।